بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن الوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہے، یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور وزیر خارجہ نے شاہ محمود قریشی نے جو پریس کانفرنس کی، اس کے بعد جو نون لیگ کے اندر نواز شریف کی پارٹی میں جو کھلبلی ہے، جو ہلچل ہے، جو بے چینی ہے، جو بےتابی ہے، وہ سامنے آئی۔ کل ایک پروگرام میں حادثاتی وزیر اعظم جو بنا تھا خاقان عباسی، وہ کہتا ہے کہ یہ باتیں ٹی وی پہ نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ راز نہیں کھولنے چاہیے تھے۔ کیوں نہیں کھولنے چاہیے تھے؟ دشمن کو دشمن سمجھنا چاہیے، کیوں نہیں کھولنا چاہیے؟ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ایم کیو ایم الطاف حسین کا ان سے بہت گہرا سمبند تھا، جو نظر بھی آیا، اور پھر اس کی سزا بھی ہے کہ وہ آج زندہ ضرور ہے لیکن مردوں میں۔ یہ جو اختلاف ہوا ہے نون لیگ میں، یہ جو بھی ان کے بیانات آ رہے ہیں کہ ہم کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے کھرے جو ہیں، اس کے جو ڈاکخانہ ہے، اس کا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون یعنی نواز شریف اور اس کی فیملی سے ملتا ہے۔ یہ جو 80 ارب 82 ارب روپے کی بات ہو رہی، یہ بھی ڈاکخانہ یہیں پہ آ کے کہیں نہ کہیں ملے گا، اس کے کھرے بھی یہیں سے ملیں گے۔ ایک عام شہری ہوتا ہے نا، ایک عام کوئی بھی، چاہے وہ دودھ بیچتا ہو، چاہے وہ موچی ہو، چاہے وہ حجام ہو، آپ اس کے سامنے ذرا پاکستان کو برا کہہ کے دیکھیے، وہ آپ کی گلے پڑ جائے گا، اور ایسا گلے پڑے گا کہ جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ مگر ایسا کیا ہے نواز شریف اور اس کی فیملی میں اور اس کی پارٹی میں کہ وہ ہندوستان کا نام لیتے ہوئے، بھارت کا نام لیتے ہوئے ان کو موت پڑتی ہے؟ پہلے ایک پائلٹ انہوں نے چھوڑ دیا، اس پہ کوئی سوال جواب نہیں، پھر ڈان لیکس ہوئی اور بہت ساری چیزیں ہیں، کلبھوشن یادو اس کا کوئی ذکر نہیں، آپس میں کاروبار چل رہے ہیں بغیر ویزے کے، وہ ادھر آ رہے ہیں، یہاں سے کوئی بغیر ویزے کے جا کے دکھائے، کاروبار میں شراکت، اب تو حادثاتی وزیر اعظم کی بھی شراکت سامنے آئی ہے، پیسوں کا لین دین، کیا سارا کچھ ایمان جو کچھ بھی سارا کچھ کیا پیسہ ہے؟ نہیں۔ میں ایک سیدھی سی مثال دیتا ہوں کہ اس عمر میں، جس عمر میں بیٹھا ہوں، اس عمر میں پیسے کی کیا حیثیت ہے؟ کیا خوشی دے سکتا ہے آپ کو؟ آپ نے دیگ پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا، پورے بکرے پہ بیٹھ کے آپ نے بکرا نہیں کھا جانا، آپ نے وہی، بلکہ تھوڑا خوراک کم ہو جاتی ہے انسان کی وقت کے ساتھ، عمر کے ساتھ، پھر وہ صرف زندہ رہنے کے لیے کھانا کھاتا ہے۔ کھانے سے زیادہ ہم لوگ ادویات پہ گزارا کرتے ہیں، اور اگر ہم پھر بھی دشمن کو دشمن نہ کہیں، غدار کو غدار نہ کہیں، چور کو چور نہ کہیں، ڈاکو کو ڈاکو نہ کہیں، تو ہم کدھر کھڑے؟ کیا ہے ہماری زندگی؟ ہماری زندگی کا جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا، کیا مقصد رہا؟ پیسہ کمایا اور چلے گئے، یہی ہے ہماری زندگی؟ نہیں، ہماری زندگی ایک مقصد ہے، نیکی پھیلانا، پیار محبت کا پیغام دینا، لوگوں کی عزت کرنا، اپنی عزت کروانے کے ساتھ ساتھ دنیا میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے اللہ اور اللہ کا نبی خوش ہو۔ جب تک مسلمان کام کرتے رہے، ریسرچ کرتے رہے، حکومت کرتے رہے، جہاں وہ عیاشیوں میں پڑے، ان کا زوال آ گیا۔ آپ غور کریں کہ اتنا وقت بدل گیا کہ دنیا کے دوسرے ممالک جنہوں نے یہ ٹیکنالوجی ایجاد کی، انہیں پاکستان جیسے انڈر ڈیولپ کنٹریز کو
واٹس ایپ پہ، ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اور بہت سارے جو سوشل میڈیا ہیں ایپس ان پہ لگا دیا. ہم سارا دن اسی پہ لگے رہتے ہیں. ان کے بچے ریسرچ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں. پہلے لوگوں کو ایک دوسروں کا پتہ ہوتا تھا، اب کانگریچولیشنز، کانگریٹس اور RIP کے میسج بھی واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ چلے جاتے. خیر، بات اس وقت جو ہو رہی تھی وہ ہندوستان کی جو تقریب کاری پاکستان میں جو سامنے نظر پہ آئی اس کے اوپر اور نون لیگ کے اوپر ہو رہی. MQM کا ذکر یہاں کرنا اس لیے فضول ہے کہ وہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. الطاف حسین کے ساتھ وہ کلوز ہو چکا ہے، لیکن ابھی نواز شریف زندہ ہے. اس کی بھی اسی طریقے سے جیسے الطاف حسین کی موت ہوئی ہے ایسے اس کی بھی موت ہونی ہے. کیوں تکلیف ہوتی ہے اگر ہندوستان کے خلاف بات کی جائے؟ میں آپ سے برملا کہتا ہوں، نجی محفلوں میں بھی ہندوستان کو برا نہیں کہا جاتا. ان کی نجی محفلوں میں وہاں پہ بھی ہندوستان کی تعریف کی جاتی ہے، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ان کے کاروبار، ان کی ذاتی انوالومنٹ. کوئی بھی دو ملک ہوتے ہیں اس پہ ذاتی انوالومنٹ نہیں ہوتی، ریاست ٹو ریاست ہوتی ہے. ریاست کے ساتھ ریاست کا تعلق ہوتا ہے، حکومت سے حکومت کا. وہ دوست بھی بن جاتے ہیں، رشتہ بھی ہو جاتا ہے، وہ آگے بھی بڑھتے ہیں اور پیچھے بھی ہٹتے ہیں. لیکن ملک سے ملک کے درمیان ذاتی مفادات نہیں ہوتے. آپ دنیا میں کسی بھی ملک چلے جائیے، میری اب روزانہ لوگوں سے بات ہوتی ہے، ہر جگہ پہ یہی بات ہو رہی ہے کہ اس کا جو کچھ بھی سازشی پروگرام ہے، جو کچھ بھی ہندوستان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو بلوچستان میں کر رہا ہے، پنجاب میں کر رہا ہے، سندھ میں کر رہا ہے اور KPK میں کر رہا ہے، اس کا ڈائریکٹ لنک جو ہے ہندوستان اور نواز شریف سے. کوئی ایک واقعہ ایسا سنائیے جو نواز شریف نے پاکستان کے حق میں بات کی اور ہندوستان کو برا کو. یعنی یہاں تک آپ دیکھیے کہ اس نے یہاں تک کہہ دیا نعوذ باللہ کہ جس کو آپ پوچھتے ہیں اس کو آپ بھگوان کہتے ہیں، ہم اس کو اللہ کہتے ہیں. بھگوان اور اللہ دونوں دو الگ الگ چیزیں. ہندو میتھالوجی میں یہ کوئی ریلیجن نہیں ہے، یہ ایک مت ہے. ہندو میتھالوجی میں 32,000 بھگوان ہیں. ہمارا تو ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی پیغمبر، ایک ہی نبی ہے، ایک ہی قرآن ہے. تو ان سے آپ نے اپنے اللہ کو ملا دیا، آپ نے کفر کر دیا. لیکن نہ کوئی مولوی بولا، نہ کوئی مفتی بولا، نہ کوئی عالم بولا، کسی نے اس بات پہ کوئی آبجیکشن نہیں کیا. آنے والے وقت میں گو کہ ہندوستان بھرپور طریقے سے پاکستان کے اوپر اپنی کارروائیاں کرنے کی کوشش کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ناکام ہوگا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام، قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہو، شانہ بشانہ اپنی ایجنسیوں کے ساتھ کھڑی ہو. ان غداروں کی طرح نہیں جو کل تک ان کو برا کہتے تھے، آج تلوے چاٹنے کو تیار ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ فوج ان سے کسی قسم کے رابط نہیں رکھے گی. غداروں کے ساتھ کیسے رابط؟ غداروں کی سزا صرف موت ہے، اور ان کی موت دو طریقے سے ہو سکتی ہے. ان کو ویسے نہیں مارو، ان کی دولت لے لو. یہ خود ایڑیاں رگڑیں گے، خود تل تل مریں گے، روز مریں گے، کیونکہ ان کا دین، ایمان، اللہ، رسول، قرآن سب کچھ دولت ہے، اور اس سے بہتر ان کی کوئی سزا نہیں ہو سکتی. روح کانپ جاتی ہے جب میں ان لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں کہ جو بچے شہید ہوئے، جو لوگ شہید ہوئے اس وار میں، اس دہشت گردی کی وار میں، جوان بچے فوج میں جو ابھی تک پوری طریقے سے کھیلے بھی نہیں تھے، وہ مر جا گئے. ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائی، ان کے بچوں، ان کے دوست احباب، ان کی یونٹ، ان کے محلے والے، ان کے تعلق والے سب تتر بتر ہو جاتے ہیں. مگر اگر کوئی کھڑا رہتا ہے اور تتر بتر نہیں ہوتا، وہ صرف نواز شریف اور اس کی فیملی اور اس کی پارٹی ہے. پارٹی سے میری مراد ان لوگوں سے نہیں جو نچلے لیول پہ ہیں،
ان 10-15 لوگوں سے ہے جو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے اور سب نے حرام کھایا ہوا ہے، چاہے اقامہ بنایا ہوا ہو، چاہے گرین کارڈ لیا ہوا ہو، چاہے کچھ بھی کیا ہو، لیکن ان کا کسی بھی صورت پاکستان کے ساتھ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ خاقان عباسی، اساتذی وزیر اعظم احسن اقبال ارسطو اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور خواجہ آصف اور بہت سارے، وہ کہتے ہیں ہم کو کسی سے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے۔ بالکل چاہیے، ضروری ہے۔ ہم اپنے کردار سے ثابت کرتے ہیں کہ ہم محب وطن ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان میں جینا مرنا ہے، ہم پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تم کو یہ ثابت کرنا ہے اور اس کے لیے بہت دیر ہو گئی۔ تم اب ثابت نہیں کر سکتے، تم کو اب کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی پاکستان کا محب وطن شہری تم کو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا کہ تم پاکستانی ہو، تم محب وطن ہو، تم اس ملک کی خاطر جان دینے کو تیار ہو، نہیں دے سکتا۔ جب تم خود اپنے سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے دوسرا کیا دے گا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جو شخص اپنی بات اپنے پیٹ میں نہ رکھ سکے دوسرے سے کیوں امید لگائے؟ تم لوگوں نے برسہ برس یہ ثابت کیا کہ تم پاکستانی فوج، پاکستان کے خلاف ہو۔ خواجہ آصف کی وہ تقریر میں جب کبھی سن لوں، ٹی وی پہ جب دکھاتے ہیں پرانے کلپس کہ جو اس نے فوج کی تذلیل کی اور اس کو ملائن کیا، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں وہیں گھس کے اس کو مار دوں۔ یہ لوگ سارے کے سارے موت کے حقدار ہیں، عبرتناک موت، لیکن وہ کام اللہ کا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ان لوگوں کو، ان کی اٹھتے بیٹھتے ان کو ثابت کریں، ان کو بتائیں، ہر جگہ بتائیں کہ یہ غدار ہیں، یہ محب وطن نہیں ہے، ملک کو لوٹ کے کھا کے بیٹھ کے ڈرامے، ایک سے ایک ڈرامے۔ وہ ایک آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے ڈھیلے کی کرپشن نہیں کی۔ بھائی سب بات ملک کی ہو رہی ہے، وہ عدالت ثابت کرے گی کہ تم نے کرپشن کی ہے نہیں کی، وہ عدالت اپروو ہوگا، لیکن ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ آج جو ہمارے جوان پہاڑوں پر، سمندروں پر، ہوا میں، ہر جگہ کھڑے ہو کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، وہ اس ملک کے لیے کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی دولت کے لیے نہیں کر رہے، وہ اس سرزمین کے لیے کر رہے ہیں جو اللہ کا تحفہ ہے ہمارے لیے۔ اور ہم میں سے ہر شہری، ہر ایک، مجھ سمیت، ہم سب سپاہی ہیں۔ میں ہندوستان کو یہاں برابر باور کرانا چاہتا ہوں کہ تم کسی صورت پاکستان کو تباہ نہیں کر سکتے۔ یہ کلمہ گو قوم ہے، اللہ کو، اللہ کے نبی کو اور قرآن کو ماننے والی قوم ہے۔ یہ وہ قوم ہے، وہ ایمان والے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں تو ان کے کان میں اذان دے دی جاتی ہے، صرف نماز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، بیچ کا جو وقفہ ہے اس میں ملک کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم سب کے کانوں میں اذان دی جا چکی ہے، جنازوں کا انتظار ہے۔ میں اپنی قوم سے، اپنے بچوں سے، اپنے لوگوں سے، اپنے پیاروں سے بات کروں، یہ کہوں گا کہ دیکھو یہ ملک ہے تو تم لوگ ہو، ان کے بہکاوے میں، ان کے بھڑکانے میں، ان کی چپڑی چپڑی باتوں میں مت آنا، یہ تمہیں بیچ چوراہے پہ لا کے مار دیں گے۔ جو آدمی محب وطن ہوتا ہے، وطن کے خاطر لڑتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اور اس کو ملک کی عزت کا احساس ہوتا ہے، قوم کا احساس ہوتا ہے، وہ ملک سے بھاگتا نہیں ہے، وہ بھگوڑا نہیں ہوتا۔ یعنی میدان جنگ سے بھاگنے والا غازی بھی نہیں ہوتا۔ شہادت تو بہت دور کی بات ہے، یہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگا ہے، یہ بھگوڑا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ میں پاکستان میں حکومت کر رہا ہوں، اپنے دشمن کو اپنا دوست بتاتا ہوں، اور میرے بچے برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہوں، اور میں یہ کہوں اس قوم سے کہ میرے لیے باہر نکلو، کھڑے ہو جاؤ؟ کس کھیت کی مولی ہو تم؟ یہ تو خیر اللہ تم کو بتائے گا۔ بہرحال تو اس وقت جو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سارے کھرے ہیں، جو جتنے پیسوں کی لین دین ہوگی، جو کچھ بھی آپ کو نظر آئے گا، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے
یہ آپ کو پتہ چلے گا اس کا ڈائریکٹ تعلقات ہے پاکستان میں جتنی انارکی پھیلائی جا رہی ہے، جتنی بے چینی پھیلائی جا رہی ہے، ان سب چیزوں کا تعلق نواز شریف سے، اس کا اپنا اقتدار۔ میں کئی دفعہ بلوچستان گیا اور رہا ہوں کافی عرصے، میں نے بلوچستان میں کام بھی کیا، مجھے تو سارے محب وطن ملے، ایک سے ایک بڑھ کر۔ جس زمانے میں کرومائٹ ایکسپورٹ کرتا تھا، ورڈ سے لے کے مسلم باغ، دال بدین، پورا میں بلوچستان گھومتا تھا، مجھے تو کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ میں جتنوں کو جانتا تھا، بلکہ ان کے جاننے والوں کو سب محب وطن تھے۔ تو آٹے میں نمک کے برابر اگر تھوڑے سے غدار پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کا سر کچلا جا سکتا ہے، جیسے نواز شریف کا کچلا گیا، مزید کچل دیا جائے گا۔ جو پردیس میں لوگ بیٹھے ہوئے، جو ملک سے باہر لوگ بیٹھے ہوئے، جو میں کمنٹس پڑھتا ہوں، جو میں ان کی باتیں سنتا ہوں، تو میں اندر سے روتا ہوں۔ ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ میں سن کے بیمار ہو گئی، بستر پہ لیٹ گئی، مجھے ڈپریشن ہو گیا، کوئی کہتا ہے کہ میری راتوں کی نیند اڑ گئی، کوئی کہتا ہے مجھے بلڈ پریشر کی دوائیاں لینی پڑ رہی ہیں، کوئی کہتا ہے میری شوگر زیادہ ہو گئی۔ میرا دل اندر سے روتا ہے کہ وہ پردیس میں بیٹھ کے ملک کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور یہ حرامزادے اس ملک میں حکومت کرنے کے باوجود اس ملک کی جڑیں اکھیڑنے میں لگے ہوئے، جو نہیں ہوگا۔ آج موسم کی پہلی بارش ہوئی، سردی بڑھ گئی، اور انشاءاللہ یہ اللہ کی رحمت اب حکومت میں بھی برسے گی، قانون پہ بھی برسے گی، اور ان لوگوں کو اللہ کے حکم سے ان کے کفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ان کا وہ انجام ہوگا جو تاریخ میں لکھا جائے گا، جیسے آج بھی آج بھی کیا ان کا جو غداروں کا نام لیا جاتا ہے، میر صادق، ایسے ایاز صادق کا بھی نام لکھا جائے گا۔ میں یہاں پہ بات کہہ کے ختم کروں گا کہ جب ہم ملک سے باہر ہوتے ہیں تو کسی بھی اگر حادثے میں کوئی باتوں کی وجہ سے ہم کو اگر قانون کا سامنا کرنا پڑے تو ہم سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو ہم یہ نہیں بتاتے کہ میں اردو اسپیکنگ ہوں، میں پنجابی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں بلوچی ہوں، میں سندھی ہوں، وہاں ہم بتاتے ہیں ہم پاکستانی ہیں۔ تو آپ کی اگر پاکستان کی، اگر آپ کے ملک کی عزت ہے تو آدھا کیس تو آپ کا وہیں ختم ہو جاتا ہے کہ یار یہ جس ملک سے تعلق رکھتا ہے یہ کوئی جرم نہیں کر سکتا، باقی آدھا کیس آپ خود لڑ کے صحیح کر لیتے ہیں۔ لیکن نواز شریف نے پاکستان کو وہ نام دیا ہے، باہر جا کے وہ مقام دیا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر خدا نہ خواستہ کل کچھ ہو جائے تو پاکستان سیریا، شام، عراق، لیبیا، ان سب سے بدتر حال ہو جائے گا پاکستان کا، لیکن جو انشاءاللہ میرا اللہ نے چاہا تو کبھی نہیں ہوگا۔ آج کے لیے اتنا۔ اب میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں گا تھوڑا سا۔ ایک مشورہ ہے، کوئی نصیحت نہیں سمجھیے گا اس کو، اس میں اگر سمجھ بات آئے تو ضرور کیجیے گا، نہ سمجھ بات آئے تو آپ کی اپنی زندگی ہے، انجوائے یور لائف۔ زندگی میں 24 گھنٹے جو دن کے ہم کو ملتے ہیں، اس کو ہم مختلف کاموں میں نکالتے ہیں، تفریح میں بھی، اس پہ بھی، اس پہ بھی، لیکن تھوڑا سا وقت 2 گھنٹے، صرف 2 گھنٹے 24 گھنٹے میں سے، میں 2 گھنٹے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا اس نے اب 24 گھنٹے میں سے ہم سے صرف مانگی 5 وقت کی نمازیں۔ اگر ان کو ادب و اداب کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ پڑھا جائے تو 45 منٹ میں 5 وقت کی نمازیں پوری ہو جاتی۔ 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے 45 منٹ مانگے، باقی 24 گھنٹے 15 منٹ آپ کو عیاشی کے لیے دے دی، جاؤ عیش کرو۔ اسی طریقے سے تم لوگ 24 گھنٹوں میں سے میرے بچوں 2 گھنٹے اپنوں کے لیے نکالو۔ اس وقت موبائل، سوشل میڈیا، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ سب بند کر دو، اس وقت سب ایک ہو کے بیٹھ جاؤ، اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کے ماضی کی باتیں کرو تاکہ ان کی عمر لمبی ہو۔ اس عمر میں آ کے ان کو مزید ٹیکنالوجی کا تو اتنا نہیں پتا ہوتا، لیکن اپنے ماضی میں کھو کے سوچ کے کڑ کے بہتر ہے کہ ان کے بچے ان کی باتیں سنیں
اور ان سے ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا جو آپ کو موبائل سے نہیں ملے گا۔ تو اگر 2 گھنٹے آپ اپنے موبائل کو سوئچ آف کر دیں اور اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جائیں، اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، تو یقین مانو آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی آ جائے گی جو شاید ویسے کبھی نہیں آ سکتی۔ یہ ایک دوستانہ ایڈوائس ہے، ریکویسٹ ہے، دا ریسٹ از یورس۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنی دعاؤں میں، پیار میں، محبت میں یاد رکھیے۔ میری طرف سے بہت سارا پیار، بہت ساری محبت، بہت ساری دعائیں۔ زندگی رہی تو کل پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔